رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك۔ اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اتنے کلمات کو کہہ دے، زندگی کا کوئی غم جو ہے اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، کسی پریشانی کو اللہ تعالیٰ راحت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عبادت، اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نیک لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی بات کہیں، کوئی پریشان ہو اس کو کہا کریں، درود پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ میرے غم ختم نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں درود پڑھیں۔ ارے بھائی غم ختم کرنے کا ہی تو علاج ہے۔ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں، تہائی حصہ درود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اسے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ فرمایا فَالشَّطْرُ، آدھا درود اور آدھی دعا، فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ، اگر 2/3 میں درود پڑھ لو تو۔ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔ کہا اگر میں درود ہی پڑھوں دعا کا موقع ہی نہ ملے تو؟ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ 2 کاموں کے لیے، اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، پوری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور زندگی کا کوئی بھی غم باقی نہیں رہے گا، سب اللہ ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے۔ اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن، اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں گے، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا۔ تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے؟
اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلادھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے۔ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے غفر لہ ذنوب، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر۔ کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما، میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں۔ اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ رکھے۔ قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا، یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے۔ ایک چوتھا انعام بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآخذنہ بیدہ انا الزعیم، لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں۔ ایک 5واں انعام بھی ہے جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ اسے جنت میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہیں گے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی زندگی میں برکت کر دی جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ان یمد لہ فی رزقہ وان یوسع لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے ان ینسع لہ فی عمرہ کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے ویوسع لہ فی رزقہ، اس کا رزق زیادہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ سوال یہ ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے تو اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے 2 باتیں پیش کی۔ پہلی بات، زندگی لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت بن جائے گی۔ رزق زیادہ ہونے کا معنی کیا ہے کہ جتنا ہوگا اس میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور برکت کیسی؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھوک کے آثار ہیں، پہچان جاتے تھے اس وقت صحابہ۔ آپ گئے اپنی بیوی سے کہتے ہیں لگتا ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، تو میں ان کو لے کے آتا ہوں، کھانا بناؤ۔
جا کے فسررتہ فی اذنی، چپکے سے کان میں کہا سرتاج رسول آج آپ کھانا ہمارے پاس کھائیے گا، کیونکہ بیوی نے یہ بتایا تھا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ آپ نے کہا اچھا ایھا الناس یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سؤرا، آپ کے بھائی نے آج دعوت کی ہے، فہیا اہلا، آجو سارے۔ اور لوگ کتنے تھے؟ 1000۔ کتنے تھے؟ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ کیا، اب یہ چند روٹیاں کیسے پوری آئیں گی؟ آپ نے فرمایا جو آٹا ہے اس پہ کپڑا ڈال لو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، نادی الخبازہ، اور ایک روٹیاں پکانے والی اور بھی بلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری بیوی پکا لے گی۔ کہا نادی الخبازہ، ایک اور بلاؤ۔ کیا ہوا؟ وہ آٹا لے کے روٹیاں پکاتی گئی، صحابہ کھاتے گئے، سب نے کھا لیا اور ابھی تک کھانا بچا ہوا تھا۔ برکت کس نے دی؟ اس رب نے۔ برکت جب کسی مال میں آ جاتی ہے نا تو پھر میرے محترم معمولی مال بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ بے برکتی جب آئے تو کروڑوں کا مالک ہو تو وہ روتا ہی نظر آتا ہے۔ پتہ کیا کہے گا؟ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو بن کے رہنی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے رات کی تاریکی میں اگر رات لمبی ہے تو تب بھی آنکھ کھل جاتی، انسان بیدار ہوتا ہے، اور اگر گرمی کی شدت و حدت ہو تو پھر بھی بیدار ہوتا ہے۔ لیکن کاش اس حدیث سے فائدہ لے لے، آنکھ کھلنے کے بعد اگر وہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنے کلمات پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو رد۔ یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ضمانت دے دی ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہو۔ تو رات کی تاریکی میں، اور آج کل تو ویسے بھی راتیں نعمت باردہ، یہ ٹھنڈی نعمت ہے، اتنی لمبی رات ہے، انسان اگر وقت پہ سوتا ہے تو انسان کس طرح خوشی سے ہی صبح کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے بیدار ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایمانی حرارت ہو تو نیند تو آتی نہیں ہے، انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت سے آشنائی ہو جائے تو پھر تو وہ جب تک کھڑا نہیں ہوتا اس کے لیل و نہار میں سکون بھی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان راتوں کو استعمال کیجئے۔ سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے، اور یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کریں دعا کے ساتھ، اور اپنی اولاد کا حق بھی ادا کریں، ان کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق حکم دے دیا کہ اس وقت کو استعمال کرو، اور میں بھی آپ سے کہوں گا مجھے اور آپ کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے متعلق دعا کریں، اور دعا کیا کریں؟ سب سے بڑی دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ جما دے، دین سے ہمیں دور نہ کرنا۔ اور دوسری دعا اپنے بارے میں یہ کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحہ قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور تیسری دعا اپنے بارے میں کرنی چاہیے، اور یہ 3 دعائیں یاد رکھیں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ یہ حیات مستعار، یہ چند دن کی زندگی میرے مالک آخر تو ختم ہونی ہے، لیکن مالک الملک مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یہ 3 دعائیں آپ کو ہر وقت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور والدین کے لیے انسان دعا کرے کس طرح انہوں نے محنت کے ساتھ پرورش کی، تربیت کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش اور تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ اپنے شایان شان ان کو انعامات سے آخرت میں نواز دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور اولادوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ عز و جلال کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جلال اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگ جائے؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ عز و جلال ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو
ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے. ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے. اللہ عز و جلال تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالِ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبْ. مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے اور جس کو پسند نہیں کرتے. وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے. تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے. اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء. اللہ عز و جلال جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اسے محبوب بنا لیتے ہیں اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا. دنیا سے کیسے بچا لیتے؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا. وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں. وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی. وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا ہے. وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث. تیسرا عمل جس سے انسان اللہ حضر جلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اللہ حضر جلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں. آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان. یہ اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ حضر جلال نے اس لیے فرمایا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ان کا تو امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی. تو اللہ حضر جلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آیا. تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو تو اللہ حضر جلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے. اس پہ پریشانی والی کون سی بات. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ عز و جلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اللہ عز و جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو
تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں. فمن رضی فلہ الرضا، جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نواز دے. ومن سخط فلہ السخط، اور جو اللہ حضر جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے. آزمائش اللہ کی طرف سے. چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، اللہ حضر جلال زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دے. حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل. اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا نادى جبریل، تو اللہ حضر جلال جبریل کو آواز دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فاخذت السماء رعدا ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ حضر جلال جبریل سے کہتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ حضر جلال تو حق ہی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبریل کو، انی احب فلانا فاحبہ، جبریل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو اسے. فیحبہ جبریل، جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا. پھر جبریل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں